Assalamu alaikum, dear students. Today is our lecture 27. So, before start 27, last lecture we studied bankers and customers. Bankers and customers lecture हमने last lecture 26 में पढ़ा था, and it was very interesting topic. I'm very much sure you must have enjoyed. आपने कोई home study की है? کہ ہم بھائی آج تو تھوڑا میں پوچھوں گا نا ساروں سے تو آپ کو آنسر کرنا ہوگا. بینکرز اینڈ کسٹمرز دیکھا جائے جیسے ہم نے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہے, ہم نے لونز اینڈ ایڈوانسز کیے ہیں, اور اس سے پیچھے ہم نے جو چیپٹرز کیے ہیں, یہ چیپٹر ایز کمپیئر ٹو ادر چیپٹرز جرنل تھا. اور اس کو جرنل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت ایزی لیں, آپ کو بڑے ڈفرینٹ وے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بینکرز کے کیا رائٹ ہیں اور بینکرز کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا بینکرز کی کیا ڈیوٹیز ہیں ایز اے بینکر. اور اسی طرح کسٹمر بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف کسٹمرز ہیں, ٹھیک ہے نا. انڈیویجولز ہیں, سول پروپرائٹر ہیں, فرمز ہیں, کارپوریٹ کلائنٹس ہیں, ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں, کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا رائٹس ہیں. اور اس لیے کسٹمر اینڈ بینکر اینڈ کسٹمر ٹاپک امپورٹنٹ تھا. تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ ریویژن کر رہے ہیں آج کل؟ جی, جب پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یس گڈ, لیکن اچھا ہے جب میں نے نوٹ کیا کہ آپ کوشچنس کے آنسرز بھی کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, اور ایک تو ہے نا آپ پریپریشن کرتے ہیں. پریپریشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جو سیلف اسٹڈی کرتے ہیں, آئی ایم ویری مچ شیور جس طرح آپ لوگ آنسرز کر رہے ہوتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پوچھوں, اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سیلف اسٹڈی کر کے آتے ہیں. ہوم اسٹڈی جس کو آپ کہتے ہیں پرائیویٹ اسٹڈی آپ کرتے ہیں. پرائیویٹ اسٹڈی امپورٹنٹ ہے, اور جب آپ پرائیویٹ اسٹڈی کر لیتے ہیں پھر جو بھی آپ کا اسٹائل ہے, آپ ادر ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے آپ نیٹ پہ جاتے ہیں, آپ لائبریری میں جاتے ہیں, کچھ تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں. رائٹ, جب آپ ریسرچ کر لیتے ہیں, پرائیویٹ اسٹڈی کر لیتے ہیں, تو آپ خود فیل کرتے ہوں گے اس وقت تو آپ کا لیول یہ ہو گیا. آپ اتنی بار میں آپ کو پوچھتا بھی رہتا ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایریاز ہیں جن میں آپ کا نالج بہت اچھا ہے, اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں آپ کو فردر ڈسکشن کی ضرورت ہے, فردر نالج کی ضرورت ہے. اب آپ کا جو گروپ بنا ہوا ہے, آپ اپنے گروپ سے ضرور شیئر کریں. گروپ میں نے بتایا نا, گروپ ضروری نہیں ہے, گروپ فارمل بھی کریں, انفارمل بھی کریں. آپ لائبریری میں ڈسکشن روم بک کرا دیا کریں جب آپ نے فارمل کرنا ہو, یا انفارمل بھی. آپ ڈسکشن روم میں بیٹھیں, اور بلیو کریں کہ اگر آپ ڈسکشن روم میں اس طرح بیٹھیں جس طرح آپ ایک آرگنائزیشن میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طرح میٹنگ کو چیئر کیا جاتا ہے, میٹنگ میں ڈسکس چیزیں کی جاتی ہیں, آپ اس طرح کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلے گا. اور یہی چیز جب آپ فیوچر میں جاب میں جائیں گے اور بیٹھے آپ یہ چیز کر رہے ہوں گے, تو آپ کہیں گے واقعی یہ جو ہم لائبریری کے ڈسکشن روم میں کرتے تھے, آج ہم کمپنی کے میٹنگ روم میں کر رہے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس لائبریری کے ڈسکشن روم کو صحیح طرح یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ کمپنی کے میٹنگ روم میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. میرے پاس اسٹوڈنٹس آئیں کہتے ہیں سر میٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں, چھوٹا سا بورڈ ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے پریزنٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں. یہی چیز ہم نے لائبریری میں بیٹھ کے ڈسکشن روم سے لرن کی ہے. ہمارا کمیونیکیشن لیول, ہمارا کانفیڈنس لیول, ہمارا پریپریشن کا لیول ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ہمیں وہ چیز بہت کام آئی ہے. اس لیے میں آپ سے ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو پڑھیں. باقی ڈسکشن آپ بیٹھے ہوئے کینٹین میں بیٹھے ہوئے ٹی اور کافی پی رہے ہیں, آپ ڈسکس کریں, آپ بالکل کر سکتے ہیں. انفارمل ویسے آپ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے جب آپ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کا کام ہی کہتے ہیں نا اٹھنا بیٹھنا بزنس کے بارے میں سوچنا, اٹھنا بیٹھنا مارکیٹنگ, اکاؤنٹنگ, مینجمنٹ, آئی ٹی, ایچ آر, ٹھیک ہے, یہ سبجیکٹس آپ کے ذہن کے اندر ہیں, اور آپ کی یہی اسپیشلائزیشن ہے. اسی چیز میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. اب میں کسی ڈاکٹر تو ہمیں نہیں بتا سکتا کہ انٹرنیشنل فائنانس کیا ہوتی ہے, کارپوریٹ فائنانس کیا ہوتی ہے, فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, بینکرز, مرچنٹ بینکس, کمرشل بینکس کس طرح فنکشن کرتے ہیں, بینکس کس طرح فنکشن کرتے ہیں.
بینکس کے ساتھ لونز دیتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ کے سبجیکٹس ہیں آپ. تو آپ جب انڈسٹری میں جائیں گے تو آپ کو جو آپ جابس لے رہے ہوں گے اس طرح کی جابس ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ میں اگر آپ نے چیزوں کو تھارولی پڑھا ہوا ہے، ڈسکس کیا ہوا ہے، اچھی اسائنمنٹس کی ہوئی ہیں، اچھی کوئزز کا آنسر دیے ہوئے ہیں، تو یہ اپنی بزنس وکیبلری آپ نے امپروو کی ہوئی ہے. اور ضرور بزنس میگزین پڑھا کریں. سنڈے کو آپ کوئی بھی لیڈنگ نیوز پیپر لے لیں، کوئی بھی انگلش لیڈنگ نیوز پیپر لیں اور اس میں بزنس جو پارٹ ہے اس کا بزنس ایریا ہے ان پیپرز کو بہت اچھی طرح ریڈ کریں. آپ کی ویکیبلری بہت امپروو ہوگی، آپ کو انڈسٹری نالج مل رہا ہوگا. کسی ایک نیوز پیپر کو فالو کرنا شروع کر دیں اور گروپ میں کریں. آپ گروپ میں کہیں جی ونس اے ویک یہ سنڈے کو جو میگزین نیوز پیپر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ٹائم وائز بھی اور آئی تھنک منی وائز کوئی ایشو نہیں ہے، آپ منتھلی جرنل یا کوارٹرلی میگزین اپنا لگوا لیں. آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ یو. جس طرح اکانومسٹ ہے، اکانومسٹ بہت اچھا منتھلی جرنل آتا ہے، کوارٹرلی بھی آتا ہے. آپ کوارٹرلی اکانومسٹ رکھ لیں اور آفٹر 2 months یا 3 months جب اکانومسٹ آتا ہے آپ نے پے کیا 120 روپیز کا ہے 150 کا ہے، آپ شیئر کر لیں. آپ نے جب لے لیا اور آپ کا کیا کام ہے، آپ کا کام ہے کہ اس میگزینس کو اس جو بزنس میگزین ہے اکانومسٹ فار ایگزامپل اور بھی ہوں گے اس کو بھی دیکھ لیں. بزنس ویکلی بھی ہے اور ڈفرینٹ نیم سے ہیں. جو آپ جس کو پسند کریں، جو آپ کے ایریا فار ایگزامپل ساؤتھ ایشیا کو کور کر رہا ہو، موسٹلی گلوبلی سب کو کور کرتے ہیں، آپ اس کی ریڈنگ اپنی ہیبٹ بنا لیں. ڈیلی ریڈ کیا کریں اس کو. اس میں ڈفرینٹ کمپنیز کے سی اوز، مینیجنگ ڈائریکٹرز، بورڈ آف گورنرز کے سینئر لوگ، ڈفرینٹ انڈسٹریز سے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگوں نے اپنے انٹرویوز دیے ہوئے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہوئے. اب وہ چیز جب آپ پڑھتے ہیں، آپ بلیو کریں اگر آپ وہ پڑھنا شروع کریں 1 year کے بعد آپ کی جو ریڈنگ کیپیبلٹی ہے، بزنس جو نالج ہوگا آپ کے پاس، ڈفرینٹ انڈسٹریز کا نالج ہوگا، آپ کی بزنس ویکیبلری جو ہے، یہاں سے آپ لوکل نیوز پیپر سنڈے وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ اپنی اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں. تو آپ جب کہیں پہ بھی آفٹر گریجویشن انشاءاللہ انٹرویو دینے جائیں گے، آپ کسی سے ملیں گے، جب بات کریں گے نا تو آپ ڈیفینیٹلی ایک ایسا امپریشن دیں گے کہ جو انہیں پتہ چل جائے گا یہ بندہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور کس طرح ڈفرینٹ ہے آپ کی بات چیت سے پتہ چل جائے گا. اب کئی اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ بہت اچھا CGP لیتے ہیں. CGP ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس، ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے. لیکن اس CGP کا کیا فائدہ جس میں آپ نے 3.8 اور 3.9 لیا لیکن آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ نہیں ہے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ انٹرویو اسکلز آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ کا CV صحیح نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیسے سیل کریں گے مارکیٹ میں؟ مین چیز ہے آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا ہے مارکیٹ میں آفٹر یور گریجویشن، تاکہ آپ کو اچھی آرگنائزیشن میں اچھے پیکج بھی لیا جائے. اب جو اس ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو سبجیکٹ ہے مرچنٹ اینڈ ریٹیل بینکنگ، اب اس میں جو ہم آگے جا رہے ہیں، آپ نے جتنے لیکچرز ابھی تک لیے ہیں، اگر آپ نے سیلف اسٹڈی کی ہوئی ہے، ساتھ تھوڑی ریسرچ کیا ہوا ہے آپ نے، اور ساتھ گروپ ڈسکشن کی ہوئی ہے، آپ کے اچھے نوٹس بن گئے ہوں گے، آپ کے پاس اچھا ڈیٹا بن گیا ہوا ہے، آپ کے پاس اچھے ٹاپکس آ گئے ہوئے ہیں. تو اب میرا جو کام ہے، ہم آپ کو لیکچر دیتے ہیں، ایک ٹاپک بتاتے ہیں، ٹاپک کو ٹچ کراتے ہیں، ٹاپک کے اندر جو مین ایریاز ان کو ٹچ کرتے ہیں. لیکن اوبیسلی اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم آپ کو ایک لیکچر میں یا 2 لیکچر میں وہ پورا چیز کور کریں. ایسا ورلڈ میں کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا، ورلڈ میں کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا. آپ میں نے بھی پاکستان میں پڑھا ہے، باہر بھی پڑھا ہے. ہمیں خاص طور پہ گریجویٹ لیول پہ جب آپ ماسٹرز کر رہے ہیں اور آپ کو چیز کا آئیڈیا دیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑا نالج دینے کے بعد آپ پہ چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو باقی چیزیں آپ تھرو ریسرچ، تھرو ڈسکشنز لے کے آئیں گے، تو پھر آپ کو نالج بڑھے گا. اب اسی طرح اگر ہم آپ کو سب چیزیں کہتے ہیں اسپون فیڈنگ کر کے پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز بتائیں، آپ ریڈنگ کر کے جائیں اور آنسر دے کے آ جائیں، تو آپ میں اور او لیولز، اے لیولز، FSC والوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس لیول پہ، گریجویٹ لیول پہ، آپ کی رپورٹ رائٹنگ سکلز،
آپ کی ریسرچ اسکلز، ڈیٹا فائنڈنگ اسکلز، ڈیٹا انالیسس اسکلز، ڈیٹا کلیکٹنگ، ڈیٹا کو سمرائز کرنا اور کمیونیکیشن اسکلز، یہ چیزیں آپ پالش ہونی چاہیے. اور یہ اسی وقت پالش ہوں گے جب ہم تھوڑا سا آپ کو تھرو کر کے باقی آپ کو کہیں گے اس کو جائیں اس پہ کام کر کے آئیں. جب آپ کام کر کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں یہ کام اس طرح ہوتا ہے. کوئی انڈسٹری میں کام اسی طرح ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں کام اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا بیٹھیں لکھیں ایسے کرنے ہی، وہ آپ کو یہ چیز بتائیں گے بھی یہ چیز ایسے کرنی ہے کریں. یہ پلانٹ ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں، یہ ہمارے بجٹس ہیں، بتائیں کیا کرنا آگے. تو آپ کو لیڈنگ پوزیشن پہ ہونا ہے، آپ کو ڈرائیو کرنا ہے، نہ کہ لوگ آپ کو ڈرائیو کریں. نہیں ایسے جب آپ ڈرائیو نہیں کر سکیں گے اور تھوڑا لے کریں گے پھر وہ آپ کے باسز، آپ کے سینئرز آپ کو چیلنجنگ رول نہیں دیں گے. جب آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہوگی کہ میں ڈرائیو کر سکتا ہوں اور آپ ڈیلیور کر رہے ہوں گے، آپ ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں، آپ ون اسائنمنٹ سے جو لرن کرتے ہیں سیکنڈ اسائنمنٹ پہ اپلائی کرتے ہیں، سیکنڈ سے جو لرن کرتے ہیں تھرڈ پہ اپلائی کرتے ہیں. تو آفٹر فیو منتھس ایکسپیرینس، آفٹر ورکنگ آن فیو اسائنمنٹس، جب آپ میٹنگ میں بیٹھ کے اپنے مینیجر کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے فرسٹ اسائنمنٹ میں یہ کیا تھا، ہمیں یہاں پہ یہ پرابلم فیس ہوئی، ہم نے یہ لرن کیا اور یہ آؤٹ پٹ تھی، سیکنڈ میں یہ کیا، تھرڈ میں یہ کیا، تو مینیجر سینئر مینیجرز گیٹس ویری گڈ امپریشن. وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں یس ان کو نیکسٹ اسائنمنٹ میں دی جائے اور سینئر پوزیشن پہ لگایا جائے، یہ رول اس کو دیا جائے. جب آپ گڈ بکس میں آگے آپ نے یہ امپریشن دے دیا کہ آپ یو ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈیلیور، تو آپ بلیو کریں پھر آپ کے لیے راستے ہی راستے ہیں. کوئی سفارش نہیں چلتی، یہ بھی بتا دوں آپ کو. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ پرفارم کریں آگے جائیں، ڈیلیور کریں آگے جائیں. اس لیے یہ چیزیں اب میں آپ کو ریویژن کیوں کراتا ہوں؟ میں ریوائز اس لیے کراتا ہوں کہ جب آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پڑھ کے آئیں، جب آپ پڑھ کے آتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ساتھ ساتھ آنسر بھی بتاتا ہوں. تو جب پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے آپ بولیں، جب آپ بولیں گے تو میں آنسر دیکھ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں کچھ تو بولیں گے آپ نے. لیٹ سی اگر آپ 20% بھی بولتے ہیں، 25% بولتے ہیں، آپ نے کچھ بولا ہے. اور کچھ بولنے کے لیے ظاہر بات ہے آپ جب یہ مائنڈ بنا کے آئیں گے میں کچھ بولوں گا تو اس کے لیے آپ کچھ پریپیئر کر کے آئیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ پریپیئر کر کے آئیں اور کچھ بولیں. اور جب پریپیئر کر کے آپ کچھ بولتے ہیں نا، وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بولتی. اور جب آپ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں وہ چیز کبھی نہیں بولتی. اور MBA بزنس اسٹڈیز ہے یہ ڈسکشنز، گروپ ڈسکشن، پریزنٹیشن، گروپ ڈسکشن، پریزنٹیشن. میں نے بھی MBA کیا ہے، یونیورسٹی آف ہل UK سے MBA کیا، اینڈ وی یوز ٹو ڈسکس. جوں کلاس اسٹارٹ ہوتی صبح 9 سے 5 تک کلاسز ہوتی ہیں، ڈسکشن کیس اسٹڈیز دیتے تھے، ڈسکس ان گروپ اینڈ کم اینڈ پریزنٹ. اسی وقت پریزنٹ آفٹر 1 کلاس آپ نے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. پھر دوسرا سبجیکٹ اسٹارٹ ہوتا تھا، آپ تھوڑا سا پہلے پروڈکٹ کے بارے میں نالج، ٹاپک کے بارے میں نالج ملا تھا، وہ ہم نے پہلے پڑھا اور زیادہ دیا ٹیچر نے تھوڑا سا. اس کے بعد کیس اسٹڈی دیا اور جائیں پریزنٹ کریں. پریزنٹ اسی طرح لیپ ٹاپ کھولے، سلائڈس اوپن کی اور سامنے ٹیچر بیٹھا ہے. سم ٹائم ٹیچر کے کولیگز آگے اور سم ٹائم دے ور ویری اوپن، اینی باڈی کین کم اینڈ سٹ ڈاؤن. انڈر گریجویٹ لڑکے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ کوشچنس کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسکل، آپ کی پریزنٹیشن اسکلز، آپ کی ڈیٹا کو سمرائز کرنے کی اسکلز، یہ انہانس ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاور پوائنٹ کیسے یوز کرتے ہیں، ورڈز کیسے یوز کرتے ہیں، یہ ایکسل کیسے یوز کرتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ چیزیں اس لیول پہ ہوں کہ آپ کل آرگنائزیشن میں جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ اس سے لرن کیا ہوگا. بینکر اینڈ کسٹمر کو میں کوئکلی آپ کی طرف سے کرانا چاہتا ہوں، ویری کوئکلی. جی اب مجھے بتائیں کہ بینکر جو ہے کیا کس طرح اسسٹ کرتا ہے کسٹمر کو. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ناٹ ایز اے بینک تو انسٹیٹیوٹ ہے نا، ایز اے بینکر. بینکر میں جو امپلائیز ان اے بینک، مینیجر، اسسٹنٹ مینیجرز، ریلیشن شپ مینیجر، برانچ مینیجر، AVPs، VPs، SVPs، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے کسٹمر کو اسسٹ کرتے ہیں؟ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے شیئر ود می پلیز. یس، گڈ. اب دیکھیں نا، آپ ہمیشہ جب میں پوچھتا ہوں آپ ایک دم ہاتھ اپنا ریز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ باقیوں کو بھی آتا ہے. سم ٹائم جو بھی آپ کو آتا ہے آپ بتا دیا کریں، اور آپ بولیں گے، اگر مسٹیک کریں گے تو مسٹیک سے لرن کریں گے. یس پلیز. بینکرز، گڈ.
اوکے ویری گڈ پوائنٹ. امپریس. تھینک یو. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے کلیگ نے بتایا بینکرز جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے کسٹمرز ڈفرینٹ ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف کسٹمرز ہیں, انڈیویجولز بھی ہیں, پروفیشنلز بھی ہیں, الٹریٹ بھی ہیں. ویری گڈ, آئی ایم امپریس. آپ نے کہا کہ وہ سول ٹریڈر بھی ہو سکتے ہیں, پارٹنرشپ فرمز بھی ہو سکتی ہیں, اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں جس کو ہم کارپوریٹ کلائنٹ کہتے ہیں. تو بینکرز کی کوشش ہوتی ہے وہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرے اپنے کسٹمر کو, کس طرح انفارمیشن دے کے. ٹھیک ہے, اور انفارمیشن کی بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ انفارمیشن بینکرز کو پتہ ہونا چاہیے اس کا کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے. تو جو انفارمیشن ہے اگر وہ ویل ان ٹائم ہو, کیا ہو, ویل ان ٹائم ہو, اپ ٹو ڈیٹ ہو اور کریکٹ ہو, تو پھر کسٹمر جو ہے اس کو ویلیو کرتا ہے. اب آپ نے انفارمیشن تو دے دی, کریکٹ بھی دے دی, اپ ڈیٹ تھی, لیکن ویل ان ٹائم نہیں تھی. ٹھیک ہے, مطلب بالکل رائٹ, آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, آپ کے پاس جو آفر تھی, جو چیز تھی وہ آپ کسٹمر کو بتا رہے ہیں, کسٹمر کے پاس ٹائم نہیں سوچنے کا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ود ان 1 day ہمیں بتائیں یہ ہماری ایک نئی اسکیم آئی ہے. تو ویل ان ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کسٹمر کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ٹائم لیتا ہے اس کے اوپر تھنک اوور کرنے کے لیے. سو گڈ. کسٹمر کی ڈیوٹیز میں کیا چیز آتی ہیں؟ کسٹمر از باؤنڈ ٹو دا فالوئنگ ڈیوٹیز. ہم نے ڈسکس کی تھی کوئی ڈیوٹیز, ڈیفینیٹلی کی تھیں, پوائنٹس تھے, اور پوائنٹس میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں کہا تھا دیکھ کے آئیں. تو وہ کون سی ڈیوٹیز ہیں کسٹمر کی جس میں کسٹمر جو ہے وہ باؤنڈ ہے پرفارم کرنے کے لیے کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے؟ یس, 1 منٹ آپ پلیز. جی یہ وال کے ساتھ 3rd پہ جو بیٹھے ہیں, جی ہاں, جی کے ہاتھ میں فولڈر ہے, بلیک فولڈر, جی آپ پلیز. کون سے کسٹمر از باؤنڈ ٹو دا فالوئنگ ڈیوٹیز آف کسٹمر میں کون سی ڈیوٹیز ہیں؟ یس, یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے. گڈ, ٹھیک ہے, جس طرح بتا رہے ہیں ٹھیک ہے. اور 2 ڈیوٹیز آپ بتائیں. اوکے, اچھا, گڈ. آپ اوکے, تھینک یو. آپ سے پیچھے جو بیٹھے ہیں جی, یہ جو آپ نے فرینڈز نے 2 ڈیوٹیز بتا دیں, آپ 2 اور بتا دیں. اوکے, 1 more. ذہن میں نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں. گڈ, ایٹ لیسٹ آپ بولیں. آپ نے بتایا کہ وہ پہلی ڈیوٹی آپ نے یہ بتائی یوز آف فارمس, 4 نمبر ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ میں نے اگر اس طرح آرڈر میں لکھا ہوا آپ اسی طرح نہیں, جو آپ کے ذہن میں آتا آپ کریں. یوز آف فارمس کی آپ نے بتائی, پھر آپ نے بتایا کمیونیکیشن آف امپورٹنٹ چینجز کی آپ نے بتائی, اور آپ نے بتایا کہ کمپلینٹس, کوئی کمپلینٹ ہو وہ کریں. گڈ. اور ایکسپریس نوٹیفیکیشن آف اینی اسپیشل انسٹرکشنز, اور liability arising from neglect of duty. So dear customers, students, یہ چیزیں ہیں کہ ڈیوٹیز آف کسٹمرس. اوکے, اب آئی تھنک آپ نے اس کو چیزیں دیکھا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ بینکرز obligation to protect customer secrecy. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بینکرز obligation to protect customer secrecy, is it important؟ اگر اس کی امپورٹنس ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ جی, کون بتائے گا؟ نہیں آپ نہیں. یہ جو رو ہے, فرسٹ رو ہماری, اس میں جو لاسٹ میں بیٹھے ہوئے آپ, یس یو جینٹل مین. بینکرز obligation to protect customer secrecy, یہ کیا چیز ہے؟ ہاں, گڈ, ایکسلنٹ اسٹف, ایکسلنٹ. آئی ایم امپریسڈ. تو آپ نے اچھے طریقے سے بتایا کہ جو بینکرز کی obligation میں مین obligations میں آتا ہے کسٹمر سیکریسی, کیونکہ کسٹمر اپنا سب ڈیٹا, پرسنل ڈیٹا کس سے شیئر کرتے ہیں؟ بینک سے کب کرتے ہیں؟ اچھی طرح نے بتایا کہ جب آپ اوپننگ اکاؤنٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی اپڈیٹ انفارمیشن ہوتی ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا نام, آپ کی پلیس آف برتھ, یور آکوپیشن, یور ایڈریس, یور پریویس ایڈریس, and next of kin, and your on top of that your all bank transactions are in front of bank. تو دیکھیں نا, کسی کی بھی بینک اسٹیٹمنٹ آپ لے لیں تو اس کی پرائیویسی تو کافی حد تک جیپوٹائز ہو جاتی ہے. اب میں کسی کی بینک اسٹیٹمنٹ چیک کر رہا ہوں, اس میں سب لکھا ہوا آ رہا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, وہ میکڈونلڈز میں جاتا ہے, ہارڈیز میں جاتا ہے, کہیں ریسٹورنٹ میں جا کے ویکلی اور منتھلی
انٹرٹین کرتا ہے اور کوئی شاپنگ کر رہا ہے, کچھ اپنے اس نے ڈائریکٹ ڈیبٹس لگائے ہوئے ہیں, کچھ ہے اس نے سوشل ویلفیئر کے لیے کوئی ڈیبٹس لگائے ہوئے ہیں, کسی این جی اوز کو پیسے دے رہا ہے, تو وہ نہیں اس کو ڈسکلوز کرنا چاہتا. تو بینک اسٹیٹمنٹ سب آ رہا ہے نا کہ اگر وہ اس میں چیکس دے رہا ہے یا ڈائریکٹ ڈیبٹس دے رہا ہے. سو یہ بینک کی اوبلیگیشن ہے کہ کسٹمر کی سیکریسی کو پروٹیکٹ کرے. یہ مین اوبلیگیشن میں آتا ہے کہ کسٹمر کی سیکریسی کو پروٹیکٹ کرے. دس از ویری امپورٹنٹ. ویری گڈ, آپ نے بہت اچھی طریقے سے بتایا. The obligation of a banker to observe secrecy relating to affairs of his customers is an implied term of the contract between the banker and its customer. A banker would not divulge to third persons without the consent of the customer. So کوئی بھی بات ہو جائے, کسٹمر کی کنسنٹ, کسٹمر کی پرمیشن کے بغیر بینک کوئی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتا. Bankers' right to charge profit and commission. I don't like the word interest. ٹھیک ہے نا, جب اللہ کرے کہ ایک وقت آئے کہ اسلامک بینکنگ وغیرہ ہو اور یہ چینج کریں ورڈ کو, پروفٹ میں لے جائیں اور کچھ اس میں ڈیولپمنٹ آئے اور آ رہی ہے. اسلامک بینکنگ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں پینیٹریٹ کر رہی ہے, اور آج سے 10 ایئرس پہلے 15 ایئرس پہلے کیا پوزیشن تھی اسلامی بینکنگ کی, اور آج کیا ہے, سلو پیس پہ جا رہے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں. سو ہو ول ٹیل می بینکرز رائٹ ٹو چارج انٹرسٹ اینڈ کمیشن, کہ بینکرز کا چارج پروفٹ اینڈ کمیشن پہ کون, ہو ول ٹیل می دس آنسر. یس یس, نو نو نو, آپ نے بتا دیا, آپ نے بتا دیا. ہاں جی, یہ جو صاحب بیٹھے ہیں سر جھکائے, جی جی, ہاں جی, سیکنڈ پہ, سیکنڈ رو پہ, سیکنڈ پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ پلیز. جی جی, بینکرز رائٹ, جی تھوڑا بہت بولیں اس پہ. ہاں ہاں, تو کب کمیشن کب چارج کرتے ہیں؟ گڈ گڈ. تو آپ کو آتا ہے اس کا مطلب, آپ کیوں آپ امپریشن ایسا دے رہے تھے کہ آپ کو شاید نہیں آتا, اور آپ ہاں جب بھی آپ سے کوئی بات کرے کانفیڈنٹلی ود رسپیکٹ, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, باڈی لینگویج, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. یا آپ یہیں پہ, آپ فیکٹری میں ابھی آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے نا, جو پروڈکشن تیار ہو گیا آپ انڈسٹری میں جائیں گے, اس وقت آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. ابھی آپ مسٹیکس کر لیں, کلاس میں مسٹیکس کر لیں, بار بار کریں, ان سے لرن کریں. سو وین ایور یو آنسر کانفیڈنٹلی, اسپیک سلولی اینڈ لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی, اینڈ body language is very important. Your body language is very important. When you speak with someone, your eye-to-eye contact, you're using your hands, face impression, and these kind of things very important. ٹھیک, تو گڈ, آپ کو آتا ہے, اور آپ میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. Yes, the bank generates its profits from the differential between the level of profit it pays for depositors, deposit accounts and other source of funds, and the level of profit it charges in its lending activities. Okay, good. Yeah, یہ word, bankers right to lien, میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا. Bankers right to lien, یہ کون بتائے گا؟ اوکے, کوئکلی, بس ختم. ایک اور چیز پوچھتا ہوں پھر آگے. یہ آپ, جی جی, آپ سب سے آگے جو بیٹھے ہیں. Bankers right to lien. اوکے, اب دیکھیں جیسے یہ ٹرمینالوجی ہے, 1 منٹ. بینکرز رائٹ ٹو لین ہے, ہم نے لاسٹ لیکچرز میں ہولڈ اینڈ ڈیو کورس, آپ کو یاد ہے نا. اب یہ ایسی پروفیشنل ٹرمینالوجیز ہیں کہ آپ اس سے جب کہیں نہ کہیں جب آپ کام کر رہے ہوں گے, یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور آپ اس کو جب اب اس ٹائم ہوتا ایک دم ذہن میں نہ آئے, لیکن جب آپ ریڈ کریں گے نا, آپ کے یس میں نے اپنے کورس میں پڑھا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے کیا چیز ہے. اینڈ فردر نالج جب آپ اس چیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آ جاتا ہے. مین چیز ہے کہ آپ کو پتہ تو. اب یہ بینکرز رائٹ ٹو لین یا ہولڈرز ڈیو کورس, ایک انجینئر کو, ڈاکٹر کو, پائلٹ کو تو نہیں پتا نا. یہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں کیا چیز ہے. بینکرز رائٹ ٹو لین, یس آپ بتا رہے تھے, بولیں. ہاں, اوکے, گڈ گڈ, ویری گڈ. A lien is the right of a creditor in possession of goods, securities or any other assets belonging to the debtor to retain them until
the debt is repaid, provided that there is no contract express or implied to the contrary. Lien is in its primary sense the right is one, جو ابھی آپ بتا رہے ہیں, one man to retain that which is in his possession belonging to another until certain demands of the person in possession are satisfied. In its primary sense, it is given by law, not by contract. Good. Banker's lien on negotiable securities has been judicially defined as an implied pledge in the absence of agreement. Simple ہے کہ بینک, آپ نے بینک کے پاس کوئی سیکورٹی رکھی ہے, رائٹس آن لین ہے, اگر آپ واپس نہیں کرتے بینک اس کو کنفسکیٹ کر سکتا ہے, اس پہ اس سے اپنا لاس پورا کر سکتا ہے. گڈ. لاسٹ, بینکرز رائٹ آف سیٹ آف. بینکرز رائٹ آف سیٹ آف, یہ کون بتائے گا؟ اوکے, بس آپ بتا دیں پلیز. بینکرز رائٹس آف سیٹ آف. آپ کو ڈفرینس. اوکے, گڈ, ویری گڈ. A bank has right to set off debt owing to a customer against a debt due from him. اب دیکھیں بینکرز رائٹ ٹو لین جو ہے اس میں اور بینکرز سیٹ آف میں آپ کو ڈفرینس کلیئر پتہ ہونا چاہیے. جو رائٹ آف سیٹ آف ہے اس میں سیٹ آف از آلسو نون ایز رائٹ آف کمبینیشن آف اکاؤنٹ. A bank has a right to set off a debt owing to a customer against a debt due from him. اور رائٹ ٹو لین میں اس نے اس کے اگینسٹ سیکورٹی رکھی ہوئی ہے. A legal set-off is where there are mutual debts between the plaintiff and the defendant, or if either party sue or be sued as executor or administrator, one debt may be set against the other. Very clear wording hai. Very, very clear wording. So banker's right of set-off, banker's lien, this is an important terminology for you guys. From a commercial standpoint, a right of set-off is a form of security for a lender. جو security رکھائی ہے, it is an attractive security because its realization does not involve the sale of an asset to a third party. A set-off must be in the form of a cross-claim for a liquidated amount, and it can be pleaded only in respect of a liquidated claim. Just very clear wording, straightforward thing ہے کہ bankers right of set-off کس طرح ہو سکتا ہے. bankers کا کیا right ہے, کس طرح ہے کہ set off کر رہے ہیں چیزوں کو. Alright. Deposit account was very clear. I will not go in detail. Type of deposit accounts, just quickly میں آپ کو بتا دوں. یہ ٹائپس آف اکاؤنٹس ہم نے پڑھے تھے. سیونگ بینک اکاؤنٹ, کرنٹ ڈپازٹ اکاؤنٹس, فکس ڈپازٹ اکاؤنٹس, ریکرنگ ڈپازٹ اکاؤنٹ, سیلری اکاؤنٹ. اب اس میں آپ کو ایگزامپل دے کے بھی لاسٹ ٹائم بتایا تھا, تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. اس میں کوئی ایشوز نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. withdrawal from deposit account, yes, یہ withdraw کیسے کراتے ہیں. withdrawal from money from withdrawal form سے کرا سکتے ہیں, چیک سے کرا سکتے ہیں, ATM سے کرا سکتے ہیں. اب تو بینک آپ کو پاسورڈ دے دیتا ہے, آپ جا کے اپنے ویب سائٹ سے اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر لیتے ہیں, وہیں سے پیمنٹس کر لیتے ہیں تھرو انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, اب وہ فیسلٹی بینک نے آپ کو دی ہے. ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرز. جی, ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈر, دس از آور نیو ٹاپک ٹوڈے. ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈر. یس, جو لاسٹ تھا وہ ہمارا بینکر اینڈ کسٹمر تھا. دس از نیو چیپٹر, ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈر. بینک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ویسے اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا, کافی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اکاؤنٹ ہولڈرز بینک کے پاس. اب آپ جائیں ایٹ لیسٹ ابھی یہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد جب بھی آپ بینک میں جائیں گے آپ کے ذہن میں چیزیں آئیں گی, ہاں جی میں نے پڑھا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں بینک ڈرافٹ کیا ہوتا ہے, کریڈٹ لائنس کیا ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس کیا ہیں, بینکرس کیا ہوتا ہے, کسٹمرس کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ چیزیں آئی تھنک آپ کو کلیئر ہوں گی. بینکس آر کسٹوڈین آف پبلک منی. کسٹوڈین ہے نا بینک, کس طرح. ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈر ہمارا نیو ٹاپک آ گیا ہے. بینکس آر کسٹوڈین آف پبلک منی. لوگ پیسے جمع کراتے ہیں بینکس میں, obviously بینک کسٹوڈین نے رکھے ہوئے ہیں, اور بیسیکلی دا منی از ایکسپٹڈ ایز ڈپازٹ فار سیف کیپنگ. تو مین لوگ پبلک یہ ہے کہ گھروں میں پیسہ نہیں رکھ سکتے. اگر بینکس نہ ہوں تو لوگ کہاں پیسہ رکھیں گے, گھروں میں رکھیں گے. سب لوگ گھروں میں اور اپنے بزنس میں پیسے رکھنے شروع کر دیں تو موسٹ چانسز کیا ہیں کہ رابریز زیادہ ہوں گی.
رائٹ. اس لیے جتنے بھی بزنس مین ہیں, جتنی بھی کمپنیز ہیں, جہاں جہاں سیل ہو رہی ہیں, شاپس ہیں, وہ بیفور کلوزنگ بینک اسی دن سیل جو ہے بینک میں جمع کرا دیتے ہیں. اب آپ ایک بزنس کر رہے ہیں, آپ کی ڈیلی کی سیل 1 لاکھ روپیز ہے. کیا آپ ہر روز 1 لاکھ روپے لے کے گھر جائیں گے, یا ہر روز 1 لاکھ روپے اپنے لاکر میں رکھتے رہیں گے؟ تو جب آپ لاکر میں پیسے لے کے فیکٹری میں لاکر میں رکھ کے گھر چلے گئے اور آپ کو پتا کہ 5 ڈیز کی سیلز پڑی ہے 5 لاکھ روپیز, کیا آپ پریشانی ہوں گے کہ آپ سیفلی آرام سے سو جائیں گے؟ خدا نہ خاصا وہاں پہ آگ لگ جائے, کچھ ہو جائے, آپ اس لاس ہو گیا نا. تو بینک کے پاس ہوتا ہے, بینک نے انشور کیا ہوتا ہے, بینک میں بھی آگ لگ سکتی ہے, لیکن بینک نے ڈفرینٹ لوگوں سے پیسے لیے ہوتے ہیں, بینک انشورڈ ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خاصا بینک میں گاڈ فاربیڈ اگر آگ لگ بھی جائے تو بینک آپ کو پیسے ضرور دے گا. تو اس لیے بینک اکاؤنٹ از اے مانیٹری اکاؤنٹ ود اے بینکنگ انسٹیٹیوشن ریکارڈنگ دا بیلنس آف منی فار کسٹمر. سو بینک جو ہے وہ مینلی کسٹوڈین کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور ڈپازٹس لیتے ہیں اور آگے سے لینڈنگ کرتے ہیں. Opening an account is the most common and first service of the banking sector. Opening an account is the most common and the first service of banking sector. There are different types of bank accounts in the Pakistan banking sector. Types of accounts holder, یہ important چیز ہے. Bank saving account, bank current account, bank term deposit account, bank online account. اب تھوڑا مجھے اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ اب ہم نے اتنے لیول, آپ کا لیول اس آ گیا ہے الحمدللہ, جو آپ نے پریویس اسٹڈیز کرتے آ رہے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کی. اب یہ 4 اکاؤنٹ آپ کے پاس ہیں. سیونگ اکاؤنٹ, کمپنی سیونگ اکاؤنٹس کھولتی ہیں, بہت کم. موسٹلی کمپنی کرنٹ اکاؤنٹ اور ڈپازٹ اکاؤنٹس کھولتی ہیں. بینک ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے اور جسٹ بینک ڈپازٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. واٹس دا ڈفرنس بٹوین ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ اینڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ؟ ٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ نے کوئی ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اور وہ 6 منتھس, ٹرم کیا ہے 6 منتھس ہے, 3 منتھس ہے, 1 ایئر ہے, 2 ایئرز ہے, اور اس میں آپ نے ٹرم وائز ڈپازٹ کیا ہوا, آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹرم ہی وڈرا کرائیں گے. اگر بیچ میں آپ کرا رہے ہیں پھر آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ملے گا جتنا بینک نے آپ کے ساتھ ایگری کیا ہوا ہے. اس لیے موسٹلی کمپنیز, بگ کمپنیز ٹرم ڈپازٹ بھی رکھتی ہیں لیکن کرنٹ ڈپازٹ بھی رکھتی ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی رکھتی ہیں. کرنٹ ڈپازٹ ہے کہ جو آپ کا بیلنس ہے اسی پہ. اوبیسلی کرنٹ ڈپازٹ اور ٹرم ڈپازٹ کے پروفٹ ریٹ میں پرسنٹیج میں ڈفرنس ہوگا. ٹرم ڈپازٹ پہ زیادہ پروفٹ ہے, کرنٹ ڈپازٹ پہ تھوڑا لیس ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ بھی تھوڑا سا پروفٹ مل جاتا ہے. اور سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں وہ موسٹلی انڈیویجول اوپن کرتے ہیں. کمپنیز کے بھی سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں لیکن میں نے بتایا موسٹلی وہ ڈپازٹس پہ جاتے ہیں. بینک آن لائن اکاؤنٹ, ٹھیک ہے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ آن لائن بھی, ڈپازٹ بھی آن لائن. آج کل تو بینک آپ کو سب آن لائن کرتا ہے کہ آپ آن لائن رہیں, اپنے فنڈس خود ٹرانسفر کریں, اپنی پیمنٹس خود ٹرانسفر کر دیں وہاں سے. کوئی انسٹرکشنز بینک کو دینی ہے تھرو آن لائن دیں, تو آن لائن بینکنگ بھی ہو رہی ہے. اور ایسا بھی ہے کہ بینک ہے ہی نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتے مارکیٹ میں, اور آن لائن بینکنگ ہو رہی ہے, ورچوئل بینکنگ, ٹھیک ہے نا, ورچوئل بینکنگ ہو رہی ہے. سو اس طرح کے بینکس بھی ہیں, اور وہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے, آپ فنڈس ایک دفعہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے, ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں سے آپ فنڈس ان کرتے ہیں, بعد میں آپ فنڈس ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن جو ہم کمپنیز پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, ہر انڈسٹری کے, فار ایگزامپل آپ کی گھی مل ہے, آپ کی گھی مل ہے, آپ نے بینک الفلاح میں اپنا اکاؤنٹ کھلایا ہے. بینک الفلاح آپ کو کہے گا یو وانٹ سیونگ اکاؤنٹ, ڈپازٹ اکاؤنٹ, ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ, آن لائن. آن لائن کا مطلب ہوگا کہ آپ جو بھی ہم آپ کو اکاؤنٹ آفر کریں گے یہ سب آن لائن بھی ہیں, آپ آن لائن جا کے ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اوکے, سو آئی ایم شیور اب آپ کو کلیئر ہوگا کہ سیونگ اکاؤنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ, ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ, آن لائن اکاؤنٹ کیا چیزیں ہیں. While opening an account, the banker should provide the customer with details of various types of accounts that he or she may open with the bank.
یہ بینکر کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ جب انڈیویجول آئے یا کسٹمر آئے, کمپنی آئے, جو بھی پارٹنرشپ فنڈز آئے, وہ کسٹمر کو ڈیٹیلز بتائے ویریس ٹائپس آف اکاؤنٹس کی. آپ کو میں ایکسپیرینس شیئر کروں کہ جب کمپنیز بینک اکاؤنٹ چینج کرتی ہیں, اب میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا, ملٹی نیشنل کمپنی تھی UK میں, اینڈ آور نیو فائنانس ڈائریکٹر ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو چینج دا بینک. ہم پہلے جس بینک کے ساتھ ہیں, فار ایگزامپل ہم بارکلیز کے ساتھ ہیں UK میں, اینڈ نیو فائنانس ڈائریکٹر ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو سوئچ فرام بارکلیز ٹو رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ RBS. اب جب بینک چینج کر رہے تھے تو RBS نے از ناٹ obviously ڈیسیژن, فائنل ڈیسیژن تو CEO اور ڈائریکٹر فائنانس کا تھا, لیکن وہ بھی ڈیسیژن, اس ڈیسیژن میں پہنچتے وقت انہوں نے بورڈ سے پرمیشن بھی لی تھی اور بورڈ کو پریزنٹیشن بھی دی تھی کہ وائی وی شوڈ سوئچ اوور ٹو ادر بینک, واٹس دا ریزن. اور جب اپروول ہو گیا, اب وہ اس سے پہلے جو RBS تھا جس کے پاس ہم جا رہے تھے, جو نیو بینک اکاؤنٹ ہمارا بن رہا تھا, تو اس نے کئی پریزنٹیشن دی, کئی پریزنٹیشن کس کو دی, فائنانس ڈائریکٹر کو اینڈ ادر ٹاپ مینجمنٹ کو, اور کنونس کیا کہ ہم آپ کو آپ کے ایگزسٹنگ جو بینک ہے بارکلیز, اس سے بہت زیادہ اچھی سروسز دے سکتے ہیں. کیوں؟ ایسے ان وجہ سے. تو اس طرح جب بینکس اپنے کارپوریٹ کلائنٹ بڑی کمپنیز کے پاس جاتے ہیں تو ان کو پراپر پریزنٹیشن دیتے ہیں, اور سم ٹائم مور دین 2-3 پریزنٹیشن دینی پڑتی ہیں, اور وہ کنونس کرتے ہیں کہ ہم بیٹر سروسز, بیٹر پروڈکٹس آفر کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس. اور اسی طرح یہی چیز اپلائی ہوتی ہے کہ انڈیویجول بھی آ جائے. سو بینکر شوڈ پرووائڈ دا کسٹمر ود ڈیٹیلز آف ویریس ٹائپس آف اکاؤنٹس دیٹ ہی may open with the bank. The customer can have his choice on what type of account would best suit him. The customer can have his choice. پھر customer decide کرتا ہے کہ کون سا account اس کے لیے best ہے, based on his needs and requirements. customer اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں پریزنٹ کیا, ہم اکاؤنٹ آپ کے کھول رہے ہیں, کس ٹائپ کا اکاؤنٹ ہمارے لیے بہتر ہے جو ہماری نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے. The banker should prior to opening an account required documents and information as prescribed by the Know Your Customer guidelines issued by State Bank of Pakistan and such other norms or procedures adopted by the bank. دیکھیں جب بینک جب اکاؤنٹس کھولتے ہیں, آپ اس کو ذرا بگ پکچر کی کانٹیکسٹ میں دیکھیں. ایک تو ہے نا انڈیویجول اکاؤنٹ, آپ جاتے ہیں, میں جاتا ہوں بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں, بینک ہمیں فارم دے گا اور ہم سے بہت سے فارم سائن کرائے گا, ہمارے پرسنل ڈیٹیلز لیں گے اور پھر یہ چیز کریں گے. اب آپ اس کو کمپنی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, آرگنائزیشن بگ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. زونگ جاتا ہے اکاؤنٹ کھولتا ہے, موبی لنک جا کے اکاؤنٹ کھول رہا ہے, یوف میں جا کے اکاؤنٹ کھول رہا ہے, وارد جا کے اکاؤنٹ کھول رہا ہے, اینگرو اکاؤنٹ کھول رہا ہے بینک کے ساتھ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ بینک جب کارپوریٹ کلائنٹ, جی کارپوریٹس ہیں نا, بگ کمپنیز ہیں, یہ اکاؤنٹس کھول رہی ہیں, تو انفارمیشن پرووائڈ بائی نو یور کسٹمر KYC گائیڈ لائنس. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو سب سے بڑی ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان میں, بینکنگ سیکٹر کو ہر چیز کے وہ گائیڈ لائنس دے رہے ہیں. ان کی طرف سے گائیڈ لائنس ہوتی ہے کہ جب آپ انڈیویجول اکاؤنٹ کھولیں, جب آپ پارٹنرشپ اکاؤنٹ کھولیں, جب آپ سول ٹریڈر کھول رہے ہیں, جب آپ کارپوریٹ کلائنٹس کھول رہے ہیں, اور ڈفرنٹ ٹائپ اکاؤنٹس بھی ہم دیکھیں گے, تو آپ کو کیا منیمم لیول آپ کی انفارمیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ اکاؤنٹ اسی طرح نہ کھول لیں. کل کو اس پہ کوئی منی لانڈرنگ کا کیس نکل آئے, کوئی اور بات ہو, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہی نہ ہو. سو گائیڈ لائنز ایشوڈ بائی SBPB اینڈ سچ ادر نارمس اور پروسیجر اڈاپٹڈ بائی دا بینک. Due diligence process that the banker should follow will involve providing documents verifying the customer identity, address and information on his occupation or business and source of fund. Due diligence. Word کیا ہے؟ Due diligence. کیا ہے یہ بینکر پوائنٹ آف ویو سے process the banker should follow will involve providing documentation verifying customer ID, address, information on his occupation, business and source of fund. یہ ڈیو ڈیلیجنس میں آتا ہے بینکر کی کہ جب آپ اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہیں, آپ میک شیور کریں کہ یہ کرائٹیریا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آپ کو گائیڈ لائنس بھی دی ہوئی ہیں, اور آپ باقی آپ کے اپنی بھی ادارے کی گائیڈ لائنس ہے, اس کو میک شیور کریں کہ آپ کے پاس ساری انفارمیشن ہو.
A part of the due diligence process, the bank may also require an introduction from a person acceptable to the banker if they so deem necessary, and may need the customer's recent photographs. اور اب تو فوٹوگرافس بھی لیتے ہیں انڈیویجول پوائنٹ آف ویو سے. جب آپ کوپریٹ کھول رہے ہیں تو آپ کو پوچھا جاتا ہے ہو ول بی دا سگنیٹری, ہاؤ مینی سگنیٹریز. فار ایگزامپل اب دیکھیں اگر زوم کا اکاؤنٹ ہے بینک الفلاح میں تو ایک سگنیٹری تو نہیں ہو سکتا, مائٹ بی 3 or 5 سگنیٹریز ہوں, ان کے تھمز ہوں گے, ان کے سگنیچرز ہوں گے, ان کی فوٹوز ہوں گی. تو اس طرح یہ ڈیو ڈیلیجنس میں آتا ہے کہ یہ میک شور کرے بینک کہ جب آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں تو آپ میکسیمم انفارمیشن جو ہے وہ لے لیں. The bank reserves the right as its sole discretion to open an account and at such terms as the bank may prescribe from time to time. A bank has to deal with different types of account holders, which are the following. بینک یاد رکھیں بینک کے پاس رائٹ ہوتا ہے ریزرو دا رائٹ کہ وہ اکاؤنٹ نہیں کھولے کسی وجہ سے. ایز اٹس بینک ریزرو دا رائٹ ایز اٹس سول ڈسکریشن whose banks to open any account and at such terms as the bank may prescribe from time to time. A bank has to deal with different types of account holder, which are the following. اب different account holder آپ دیکھیں کون سے ہیں. یہ ہے انڈیویجول جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز, illiterates, minors, married women, non-residence accounts, sole proprietorship, partnership firms. اب یہ آپ کے سامنے اکاؤنٹس ہیں. انڈیویجول کو تو آپ کو پتا کہ آپ اور میں جا کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں بینک. اب آپ بینک کے شوز میں ہو کے دیکھیں, بینک کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کیا ہو سکتا ہے, وائف اینڈ ہسبینڈ, ٹھیک ہے, جا کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں بینک میں. اب بینک کیا ان سے مانگے گا, کیا چیزیں میک شور کرے گا, اور آپشن دے گا کیا جو آپ ڈپازٹ تو وائف بھی کرا سکتی ہے, ہسبینڈ بھی کرا سکتا ہے. ڈپازٹ کے لیے بینک کچھ بھی نہیں کہتا, لائیں پیسے جمع کرائیں. لیکن جب آپ وڈرا کریں گے, ٹھیک, ایک تو بینک وائف اور ہسبینڈ کو دونوں کو بینک کارڈ دے دے گا. وائف وڈرا کرا رہی ہے, ہسبینڈ وڈرا کرا رہے ہیں, وہ ان کے کارڈ سے آ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہسبینڈ جائے کہ کیوں آپ پیسے کم ہو گئے جی, وہ کہیں جی آپ کی وائف سے وڈرا کریں. نہیں, اس کو نہیں کرانا چاہیے تھے کہ وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, ہم نے آپ کو دونوں کارڈ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کارڈ نہ دیں, کارڈ واپس لے لیں. وائف کو بھی کارڈ ہے, ہسبینڈ کو بھی کارڈ ہے, جوائنٹ اکاؤنٹ فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اور اسی ایگزامپل کو آپ تھوڑا اوپر لے جائیں, جوائنٹ اکاؤنٹ, ٹو کمپنیز مل کے کام کر رہی ہیں, جوائنٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. اور جب چیک بک ایشو ہوتی ہے, وائف اینڈ ہسبینڈ, بینک پوچھ سکتا ہے اس سے, بتائیں ہم آپ کو چیک بک دے رہے ہیں, آپ دونوں 2 چیک بک دے دیتے ہیں, آپ بھی رکھیں آپ بھی رکھیں. لیکن جب چیک ہمارے پاس آئے گا بہت کے سگنیچر ہونے چاہیے. اگر دونوں آپ ایگری ہیں کہ کوئی ایک بھی سگنیچر کر دیں, چیک ایشو ہو جائے, ایک چیک کلیئر ہو جائے, بینک ول ناٹ مائنڈ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب بھی چیک ایشو ہو ہم دونوں کے سائن ہو تو چیک کلیئر ہو, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ڈپینڈس کہ وائف ہسبینڈ ہے یا 2 کمپنیز ہے, وہ کیا کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. illiterates اکاؤنٹ, ایک لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سمجھتے نہیں باتوں کو, مائٹ بی انڈر میٹرک اور انڈر 5 انڈر 8 کلاس, illiterate ہیں. اب ان کو کیسے ڈیل کرے گا بینک, ان کا اکاؤنٹ کیسے کھولے گا, پروسیجر تو وہی ہے. آپ اس میں ان کو کیسے گائیڈ لائن کریں گے, ان سے کیا چیزیں لیں گے, وہ کیسے چیک بک یوز کریں گے, کیسے ATM کارڈ یوز کریں گے, کیسے آن لائن بینکنگ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ بینک کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے, ڈیو ڈیلیجنس میں آتا ہے, میک شور کریں کہ کسٹمر بھی خوش رہے اور کوئی بینک کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے اور کوئی کسٹمر کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے, بینک کے ساتھ کوئی بینک پرابلم میں نہ ہو جائے, کسٹمر پرابلم میں نہ ہو جائے, اور کسٹمر ریٹین بھی رہے. تو یہ بینک کی پالیسی کے illiterate لوگ ہیں جو لیس ایجوکیٹڈ ہیں, ویری لیس ایجوکیٹڈ ہیں, ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. مائنرز کے اکاؤنٹس آ سکتے ہیں, مائنرز کے اکاؤنٹ کو کیسے ڈیل کیا جائے, کون ان کے بہاف پہ وڈرا کرا سکتا ہے, کیسے ان کی انفارمیشن
کرنٹ انفارمیشن اپڈیٹ ہو سکتی ہے. سو اسی طرح نان ریزیڈنٹ اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں؟ نان ریزیڈنٹ اکاؤنٹ جو فار ایگزامپل فارنرز ہیں, وہ نان ریزیڈنٹس ہیں, لیکن ان کے اکاؤنٹس بھی آپ نے اوپن کرنے ہیں. فارنرز کو پیسے ضرورت ہوتے ہیں, وہ فارن کرنسی میں ہوتے ہیں, کنورٹ کرتے ہیں, یا ان کو لوکل کرنسی میں انکمز آ رہی ہوتی ہیں, ڈیویڈنڈس آ رہے ہوتے ہیں. تو نان ریزیڈنٹس اکاؤنٹ کھولتے ہوئے کیا کرائٹیریا ہے, کیا چیزیں میٹ کرنی ہے. سو یہ تو میں آپ کو ٹائپس آف اکاؤنٹس بتا رہا ہوں. ہم تو ٹائپس آف اکاؤنٹس کے اندر ساتھ اندر ان کی چیزیں بھی کہہ رہے ہیں. آپ کو ایٹ لیسٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس آنی چاہیے نا. آپ جاتے ہیں بینک میں کہتے ہیں جی ڈو یو اوپن اکاؤنٹ فار مائنرس, بچوں کے لیے جو اکاؤنٹ ہولڈر کی ایج کتنی ہونی چاہیے. بینکس کے مائٹ بی 18 ایئرس. آپ کے اچھا یار ہمارے 2 کزنس ہیں, وہ 12 ایئرس کے ہیں, ان کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے کیونکہ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں یا کوئی بھی ایسی بات ہے, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے. آپ کھولتے ہیں مائنرس کا اکاؤنٹ, تو بینک آپ کو یہ جو ریلیشن شپ مینیجر ہوتے ہیں, برانچ مینیجر ہوتے ہیں, یہ سارا آپ کو گائیڈ کر دیں گے. مائنرس کا اکاؤنٹ بالکل ہم اوپن کرتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہیں, یہ آپ لے کے ہم کھول دیں گے, رائٹ. اسی طرح آپ دیکھیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی مین کارپوریٹ کلائنٹ, کلبس, ایسوسیشن اینڈ سوسائٹیز. آپ ڈفرنٹ قسم کی ایسوسیشن نہیں دیکھتے ہیں, سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں, اب وہ بھی اکاؤنٹ کھولتی ہیں نا. اب ایک سوسائٹی کا اکاؤنٹ کھولنا, ایک سول پروپرائٹر کا اکاؤنٹ کھولنا, ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی کارپوریٹ اکاؤنٹ کھولنا ڈفرنٹ ہے. سوسائٹی کے لیے کیا کرائٹیریا, بینک آپ کو بتائے گا یہ کرائٹیریا آپ لے کے آئیں, یہ فارم لے کے آئیں. سوسائٹی کہاں رجسٹرڈ ہے, اس کے کتنے ممبرز ہیں, اس کے ممبرز میں کون سی ہے, یہ چیزیں. ٹرسٹ, ڈفرنٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, ان کے اکاؤنٹس بینک ڈیفینیٹلی اوپن کرتا ہے, لیکن ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ویسے ایک ٹرسٹ کھولا ہوا ہے اور وہ منی لانڈرنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں, ویسے ہی ایک کلب کھولا ہوا ہے اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, آپ کا گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ان کا بھی ریونیو اسٹریم ہے, وہ بھی اکاؤنٹس کھولتے ہیں. لوکل اتھارٹیز لائک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, کراچی کے ڈی ہے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, سی ڈی ہے, اسلام آباد ہے, اور لوکل اتھارٹیز ہیں تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژن لیول پہ. تو لوکل اتھارٹیز بھی اپنا اکاؤنٹ کھولتی ہیں. اب لوکل اتھارٹیز کھولیں گی, کون سیگنیٹری ہوگا, کس کے نام, یہ سب چیزیں بینک کے ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈر ہیں. اب آپ تو ذہن میں آپ کو شاید آتا ہو صرف ایک انڈیویجول اکاؤنٹ کھول دیا یا کرنٹ اکاؤنٹ کھول دیا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ ٹائپ. یہ جو چیز ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈرز وچ آر دا فالوئنگ, یہ اکاؤنٹ ہولڈرز ہو سکتے ہیں انڈیویجول, جوائنٹ اکاؤنٹ, الٹریٹ, مائنرز, میرڈ وومین, نان ریزیڈنٹ, سول پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ, جوائنٹ اسٹاک کمپنی, کلبز, ایسوسیشن, ٹرسٹ, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, لوکل اتھارٹیز, آپ یو نیم اٹ. اب یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہو سکتے ہیں یہ چیزیں. اب آپ کہتے ہیں یہ کلب ہے, کلب ہے کہ بچوں کا کلب ہے یا سنوکر کلب ہے, کسی بھی چیز کا کلب ہے, انٹرٹینمنٹ, اس کا اکاؤنٹ کیسے کھولیں گے آپ؟ بینک سے پوچھیں گے, بینک سے بتائے گا آپ کو کیا کرائٹیریا, کیا فارمز ہیں, کیا ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے کہ تب ہم کلب اکاؤنٹ کھولیں گے, رائٹ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ چیز آپ کو آنی چاہیے. پیمنٹ آف پینشن, اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے ٹائپ آف اکاؤنٹ. پینشنس کی پینشن ہولڈرز ہیں. اب دیکھیں پینشن ایوری ڈے 100 پیپل ریٹائرڈ اینڈ ایوری ڈے 100 پیپل ان. ایک دنیا کا نظام ہے نا, جس سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ پاس ہوئے ہو رہے ہیں, ایک دنیا سے جا بھی رہے ہیں. بینک بھی یہ کہتا ہے, بینکس کہتا ہے جی کہ کئی لوگ ایوری ڈے, جس آپ انشاءاللہ آفٹر فیو منتھس آپ گریجویٹ ہوں گے انشاءاللہ اور جاب جوائن کریں گے. تو آپ جوائن کریں گے, آپ اکاؤنٹ ہولڈر بنیں گے, آپ کا ایگزسٹنگ اکاؤنٹ بھی ہوگا, آپ کوئی اور اکاؤنٹ بھی کھولیں گے. اسی طرح کچھ لوگ ریٹائر ہو رہے ہوں گے, اپنا کیریئر کمپلیٹ کر کے ریٹائر ہو رہے ہوں گے. جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کا پینشنز ملتی ہے, کیونکہ انہوں نے پورا اپنا لائف میں 30 ایئرز 35 ایئرز سرو کیا ہوتا ہے. جو انہیں سرو کیا اس پہ انہیں پینشن ملتی ہے. اب وہ پینشن کیسے رکھیں گے, پینشن کو کیا کریں گے جی, ان کی پیمنٹ آف پینشنز کیا ہے, یہ تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کر دیتا ہوں ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرز میں. بینکس میک پینشنز پیمنٹ آن behalf آف دی گورنمنٹ ٹو دا ریٹائرڈ امپلائیز آف سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ, ڈیفینس, ریلویز اینڈ ادرس. دیکھیں
چھ تو بڑے ڈپارٹمنٹ میں بتایا نا, ریلویز, ڈیفینس, OGDC, PIA, گورنمنٹ, جتنے بھی گورنمنٹ ہیں, ایون جو سیمی گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں, ان کی پینشن ہوتی ہیں. اب تو جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ان کے پاس بھی ایسی پالیسیز ہیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو پینشن ملتی ہے, آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو پینشن ملتی ہے. تو وہ پینشن آپ بینکس, یہ سب بینکس کے تھرو ملتی ہیں. اب ایسا تو نہیں کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بندہ دوبارہ اس آرگنائزیشن میں جاتا ہے اور پینشن لیتا ہے, نہیں. بینک سب یہ ادارے جو بھی ہیں یہ بینکس کو یوز کرتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے لاسٹ آف یور جاب کہ یہ آپ کا پینشن آپ کی ہوگی اور اس بینک سے آپ پینشن لیا کریں گے, یہ پینشن بک ہے آپ کی. کہ آپ کسی سے پوچھیں نا آپ کے سراؤنڈنگ میں کہیں آپ کے ریلیٹیوز اور فرینڈس کے فادر ہوں گے, گرینڈ فادر ہوں گے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, آپ ان سے پوچھیں جی انکل آپ ریٹائر ہوئے, آپ پینشن لے رہے ہیں, اچھا فوج سے ریٹائر ہوئے, آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں, وہ کہیں یس میں پینشن لے رہا ہوں, کوئی حبیب بینک سے لے رہا ہے, کوئی نیشنل بینک سے لے رہا ہے, کوئی الائٹ بینک سے لے رہا ہے, کوئی بینک الفلاح سے لے رہا ہے. آل pension payments are subject to rules and procedures prescribed by the government, State Bank of Pakistan and concerned departments, organizations from time to time. اب پینشن جو ملتی ہے اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, a pension can open an account with checkbook facility and also give nomination in his pension account. آپ جا کے پینشن اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے آپ کو پراپر, اس کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سے یا سیونگ اکاؤنٹ سے, ڈپازٹ اکاؤنٹ سے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پینشن اکاؤنٹ کھولتے ہیں, آپ کو چیک بک ایشو ہوتی ہے. ونس دا اکاؤنٹ از اوپن, نو کریڈٹ اور ادر دین پینشن از پیمنٹ ان دا اکاؤنٹ. یہ امپورٹنٹ ہے. ونس دا اکاؤنٹ از اوپن, نو کریڈٹ ادر دین پینشن از پیمنٹ ان دا اکاؤنٹ. وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ جسٹ فار پرٹیکولر جو پینشن کے لیے یوز ہوگا, اس میں کوئی اور چیز کریڈٹ اور ڈیبٹ نہیں ہوگی. پینشن اکاؤنٹس آر الاؤڈ 50% concession in minimum balance requirement as well as in service charges. So pension account جو ہے وہ 50% اس پہ کنسیشن بھی ہوتا ہے. سو پینشن جو ہے نا, یہ بینکس جو ہیں یہ ہر بینک چاہتا ہے کہ کوئی پینشن فنڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہر بینک ایک ڈپارٹمنٹ کہتا ہے اپنا پینشن فنڈ مجھے دے دیں, کیونکہ بہت زیادہ پیسہ آتا ہے اس میں, اور ودرا تو ہو جاتا ہے لیکن ڈپازٹس آ تو رہا ہے, منتھ کے آخری دنوں میں آتا ہے, ایک دن بھی ون آور بھی آپ کے اکاؤنٹ میں رہتا ہے, بینک کے پاس رہتا ہے تو بینک اس پہ ارن کرتا ہے. تو بینکس کی کوشش ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ سے پینشن فنڈز لے لیں کہ پینشن ہمارے تھرو دیں, آپ نے پینشن اکاؤنٹ ہمارے پاس کھلوائیں. ایسا ہی بات ہے انڈیویجول کو تو نہیں اپروچ کرے گا. لیٹ سی میں اگر کام کر رہا ہوں کام سیٹس میں اور کام سیٹ کے پاس ابھی بینک آتا ہے کہ یہ آپ کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کا پینشن اکاؤنٹ ہمارے پاس کھلوائیں, آپ اپنا پینشن فنڈ ہمیں دیں, حبیب بینک کے پاس رکھیں تاکہ سارے یہ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے پینشن لے کے جائیں. ٹھیک ہے, تو بینک یہ بڑا اٹریکٹیو سورس ہے بینک کے لیے. اف دا فیملی پینشنر از a widow at the time of first payment of pension, a certificate to the effect that she has not remarried and an undertaking to the effect that if she remarried later she will intimate the fact promptly to the pension paying branch is required. یہ ایک تھوڑا سا ہے کہ اگر کوئی پینشن ہولڈر ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی ویڈو ہے, وہ بینک کو ان رائٹنگ دے گی سرٹیفکیٹ ٹو دا افیکٹ دیٹ شی ہیز ناٹ ری میرڈ, ابھی دوبارہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اور اگر وہ ایسا کرے گی وہ انفارم کرے گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویڈوز کو جو بیوہ ہو جاتی ہیں ان کو پینشن تا حیات ملتی ہے, لیکن اگر وہ ری میرڈ ہوں, دوبارہ شادی کر لیں, تو اس میں پینشن تھوڑی سی کٹ ہو جاتی ہے. دا پینشن یوزلی کریڈٹ بائی دا برانچ ٹو دا پینشن سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیورنگ دا لاسٹ 4 working days آف دا منتھ. یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پینشن ہولڈر جو اکاؤنٹ کھولے گا جہاں پہ, تو اس کے 2 types کو کہتے ہیں, سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پینشن اکاؤنٹ کھولا ہے, بینک نے اس کو سیونگ بھی کر دیا اور کرنٹ بھی کر لیا. کرنٹ میں آتا ہے آپ آدھی پینشن یوز کرتے ہیں, آدھی سیونگ میں ڈال دیتے ہیں. تو اور یہ لاسٹ 4 working days آف دا منتھ میں آتا ہے. Income tax at the prescribed rate is deducted from the pension amount and net amount is payable to the pension account. Income tax ویسے تو پینشن ہولڈرز پہ کم انکم ٹیکس ہوتا ہے, ویری نارمل سا, اور نیٹ اماؤنٹ پہ ہو جاتی ہے. اب آج کل مہنگائی اتنی ہے تو پینشن کیا ملے گی, سیلری پہ گزارا نہیں ہو رہا, سیلری پینشن کیا ہے, پینشن جو ہے وہ اور کم ہے, اور پینشن کے بعد اس پہ بھی ٹیکس لگ جائے تو پھر تو آپ روڈ پہ آ جاتے ہیں. تو ہوپ فلی گورنمنٹ اس پہ سوچتی ہوگی کہ پینشن ہولڈرس کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس,
دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے. ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرس آپ نے دیکھا, مین اس میں چیز ہے, آپ پلیز یہ جو آپ کے 13 ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں اس کو 1 بائی 1 دیکھیں, گروپ میں ڈسکس کریں. یہ 13 ہے, اگر آپ کے ہاف بھی آپ کے گروپ میں ڈیوائڈ کر لیں, اس کو آپ ایگزامپل کے ساتھ دیکھیں, اس کے اوپر ریسرچ کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور دیٹس اٹ. یہ آپ ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں 1 سے لے کے 13 تک, کوئی اور 1 2 آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا آپ کو رائٹ لیفٹ سے آپ ایسے سرچ کرتے ہیں, آپ کے نالج میں آتے ہیں, آپ ان کو بھی ضرور ایڈ آن کریں. اور ان ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرز کو بینک پرسپیکٹو سے بھی اور اکاؤنٹ ہولڈر پرسپیکٹو سے بھی ذرا تھوڑا سا 2-3 لائنز میں آپ ایڈ آن کریں. کس پرسپیکٹو سے؟ بینک اینڈ اکاؤنٹ ہولڈر پرسپیکٹو سے. تو آپ کو اگر یہ آپ نے 13 پلس 2-3 اور کہتے ہیں 15-16 اکاؤنٹس کے بارے میں آپ کو نالج ہے, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے, تو بلیو کریں جب آپ سے بینک کی بات کریں گے, ٹائپ اور ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس کی بات کریں گے, آپ ڈیفینیٹلی کوئی بولیں گے. ٹھیک ہے, ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرس کون سے ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کریں گے اور گروپ میں یہ چیز ڈسکس کریں گے. اینڈ انشاءاللہ ویل میٹ ان اور نیکسٹ کلاس. اینڈ نیکسٹ کلاس میں اب نیو ٹاپک سے آئیں گے اور اس ٹاپک کو ریوائز کریں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ریویژن کا بھی کتنا فائدہ ہے. نیو ٹاپک اٹھاتے ہیں, پھر نیو ٹاپک کو ریوائز کرتے ہیں, پھر نیو ٹاپک پہ چلے جاتے ہیں. تو ریویژن از امپورٹنٹ فار می. میرے پوائنٹ آف ویو سے جب میں آتا ہوں, آپ اگر آنسر کرتے ہیں تو مجھے ایک قسم کی آکسیجن بھی ملتی ہے کہ یس یو آر studying at home, you are doing some research, you are doing some group discussions, okay, and this is definitely helps you out. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ this is all for your benefits. آپ یہ چیز پریکٹس میں کریں کیونکہ یہ ٹائم آپ کے پاس ہے. کل کو جب آپ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیں گے, آپ جب گریجویٹ بن جائیں گے, انڈسٹری میں جائیں گے, پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. پھر آپ سوچیں گے یار وہ کر لیتے تو آج یہ پرابلم ہوتی. ایسے کئی اسٹوڈنٹس میرے پاس آئیں کہ سر اگر ہم واقعی میں اسکلز امپروو کر دیتے ایسا ہوتا. اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں سر ہم نے اسکلز امپروو کی تھیں, ہم نے کوشش کی تھی, آلدو ہم اس لیول پہ نہیں تھے, لیکن ہم اس کا بہت فائدہ ہوا جب ہم انڈسٹری میں آئے. سو اچھی بات ہوتی ہے کہ ایڈوائس کو رائٹ ٹائم پہ پک کر لیا جائے, ایڈوائس پہ رائٹ ٹائم پہ عمل کر دی جائے. وہ ایڈوائس پھر آپ کو آگے بہت فائدہ دیتی ہے. سو لک آفٹر یور سیلف اینڈ لک آفٹر یور پیرنٹس and utilize your time effectively and efficiently. Okay, thank you very much and Allah Hafiz.